محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الصلاة كما كان حقه، بعد الهدى بذل الطيب السمكتسر. قابل قدر وقابل التعظيم حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ، ودیگر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، علماء کرام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ کہنے سے پہلے، کیونکہ حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں کچھ کہنا بہت ہی مجھے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، اور اس سے عجیب یہ ہے کہ حضرت بالکل منہ کو دیکھ کے بیان یا کوئی بات سماعت فرماتے ہیں یہاں پر، تو ہمت وہ نہیں ہے کہ جس ہمت سے آدمی بات کرے۔ تو حضرت کی شان میں کچھ اپنی مدخشائی کروں گا۔ قائم رہے یوں سدا سایہ تیرا اے نازکی، قائم رہے یوں سدا سایہ تیرا اے نازکی، دل سے دل مل کے ہوئی آپ سے جو دل لگی، قاصر زباں ہے گفتگو سے کہ شان اکابر ہو گیا، قاصر زباں ہے گفتگو سے کہ شان اکابر ہو گیا، بس وارث حضرت قاسم ہے یہ فر نسبتاً بھی قاسم۔ آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، کچھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم سب یہ نیت کر لیں کہ ہم آج مدرسہ بنیت العلوم کے جلسے میں جو آئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا تعلق ان اسلاف سے ہے، ان اکابر سے ہے جو بناوٹ سے زیادہ سادگی پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیشہ رکھتے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے حضرات اکابرین کا یہی سبق ہے، اول بھی آخر بھی، کہ جو بھی کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو۔ اور یہ وعدہ ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل اگرچہ تھوڑا ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، تو احد کے پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے۔ ریاکاری کا عمل اگر احد کے پہاڑ کے برابر ہو تو رائی کے دانے کے برابر بھی وہ کہیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قبول نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات نے صبح سے طلباء کرام، علماء کرام کے بیانات سنے، ہم یہ نیت کر کے یہاں بیٹھے کہ اللہ پاک مدرسے کی طرف سے قائم کردہ اس دن کو، اس اجتماع کو، اس سالانہ جلسہ دستار بندی کو اپنے یہاں بے حد قبول فرما کر ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات اور باعث مغفرت بنا۔ آمین۔ وہ لوگ
جو جدوجہد کرتے ہیں ہمارے راستے کے اندر، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بالضرور ان کی رہنمائی اپنے راستے کی طرف کریں گے۔ اور صاحب معارف القرآن نے اس میں جو ترجمہ بیان فرمایا ہے کہ ہم ان کو اپنا راستہ سمجھائیں گے۔ راستہ بتانے میں اور راستہ سمجھانے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اسی کی جو آگے تشریح ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ راستہ دکھانے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں، ایک کا نام ہے اراۃ الطریق، دوسرے کا ہے ایصال الی المطلوب۔ ہم آ گئے تو ہم نالی والوں سے صبح پوچھ رہے تھے گونی کا راستہ، یہاں دمیل پہ جب پہنچے وہاں پھر ہم نے پوچھا اوپر والا ہے یا ادھر والا ہے، تو انہوں نے ہماری رہنمائی کی، مگر کی کس طرح کہ آپ ادھر نیچے والے راستے سے چلے جاؤ، آگے آپ کا مقام آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق۔ اگر کوئی وہاں سے اٹھتا، ہماری گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتا اور ہمارے یہاں تک ساتھ آ جاتا تو وہ ہوتا ایصال الی المطلوب، کہ منزل تک پہنچانا۔ آپ کو ونن کی یپر دچن گس کھوڑ گس وائتے پنس مقامس پہ بیاکھ کو اتھرٹس پکناؤن پاک سب گواتنوت توت یوت سے گسنوش۔ پروردگار چو پنن بندن ہنز رہنمائی یہ بند جد و جہد کری، جد و جہد چو شرط۔ جب انسان جد و جہد اللہ کے راستوں میں کرے تو اللہ کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم آپ کو راہ دکھائیں گے، ہم آپ کو ہاتھ پکڑ کر چلائیں گے، اور ہم آپ کو گناہوں میں ملوث نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو گناہوں کی طاقت نہیں دیں گے، ہم آپ کو صرف اور صرف وہ شمع دکھائیں گے آگے آگے، جو شمع آپ کو اللہ کی رضا تک پہنچائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تک پہنچائے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، مگر شرط ہے جد و جہد۔ دور حاضر کی جد و جہد کی میں اگر مثال ہوگا، سب سے زیادہ ہم ترجیح دیں گے کہ وہاں کا کھانا کیسا ہوگا، وہاں جو چھٹیاں کتنی ہوں گی، وہاں شہر ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا فیسلٹیز ہوں گی، اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اچھا سا بچہ ہوگا، ذہین ہوگا، اور جو پڑھنے میں تیز ترار ہوگا وہ چلے گا انگلش میڈیم میں، اور جس کو تھوڑا سا فرق ہوگا، جو گھر میں بھی بیچارہ تھوڑا سا یوز بین دینا مالس ماشتے آئے سورا اٹوٹ پانی، اس کو ڈالیں گے ہم مدرسے میں۔ مگر الحمدللہ دین ہمارا، اسلام ہمارا، مذہب ہمارا، قرآن ہمارا، یہ اہل قرآن اسے بھی گھڑ کر، اسے بھی بنا کر ایسا کھرا سونا بنا دیتے ہیں کہ کہیں بھی ڈال لو وہ سب کچرا صاف کر کے چلا جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ کی ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ سارے دنیا والے ذہین اور فطین دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ علیہ وسلم کا جو پہلا مدرسہ اصحاب صفہ تھا، یہ اس کی برکت کی شان ہے کہ مدرسے میں وہ بھی چل جاتا ہے جسے اسکول میں اور الف اور ایک کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو جد و جہد ہم نہیں کرتے، ہم جد و جہد میں ہی کنجوسی کر جاتے ہیں۔ اور آج کل جو بیاکھ فیشن درومت دبن استراون شوڑ کہتے یہ تمیز انگلیش تی میلے، عربی تی میلے، اردو تی میلے، سوری یہ میلے، اصل چیز سوری یہ میلے۔ مگر تحت کیا چیز نیت کر انگلیش نیت چاہسن زیادہ غالب آئیس کہ یہ کر پگا دائمی سکولت سے تیروزی اور پت کرنا ہو امیس حفظ کرے ڈاکٹری انجینئرنگ دے، تاکہ چون نیت اسمز یہ فساد بگاڑ آسن، یہ کل کو جا کے حافظ تو بن گیا، حفظ کا ہمیں نیت میں کم ہوتا ہے، غالب نیت وہاں ہوتی ہے پگا یہ ڈاکٹر انجینئر بینی کوئی نہیں لائے گی ملازم۔ جد و جہد یہ ناقص جد و جہد ہے۔ اچھا آئی بیر تبلیغ والن ہز تم چھ دپان رخ دیزو اس کوڑ کن راجستان، رخ دیزو اس احمد آباد، رخ دیزو اس گجرات، بونزوا نالی بھونی پتنازی من پہاڑوں کن بند پکن
اور جو بیگ تی تلن گیس مٹ تی تلن بٹ تی تلن کمل تی تلن چادر تی تلن اس لیے اور گئے جد و جہد میں نقص آ گیا ہے اگر اخلاص آئے اس دباو اس گسو تاس جائی اور نکالس مدرس تی نیت مز تی نقص گسن آس دعوت دین تتت تی نقص پڑھے آس نماز تتت تی نقص تراوی گئی نا روزدری گئی کموئی تو گئی نا کموئی تو کہتے آس تم یم قرآن بوزن والن پتہ تراوی اس پڑھ تم دو چھ سون سو کرارے دھار جرت مند حنفی دیوان خبر ناو اوٹھے پڑھنس پڑھ شو آج تھارستا پڑھم آج کرو ایسی تیستی مطابقش جد و جہد میں نقص ہے جد و جہد میں صحت نہیں ہے اللہ کا وعدہ جو مدد کا ہے وہ جد و جہد کے ساتھ ہے آپ گھر کی دیوار کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں آپ اپنی ملازمت کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں آپ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں آپ صبح سے شام تک اپنی دکانداری کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں اور جد و جہد کہتے ہیں کہ باہیں بھی تھک جائیں ہاتھ بھی تھک جائیں زبان بھی تھک جائے قدم بھی تھک جائے گھٹنے بھی تھک جائیں پسینہ بھی اتر آئے اور اس کے بعد جو مزدوری پکڑنی ہوتی ہے پکڑنے میں بھی مزہ خرچنے میں بھی مزہ یس تم بغیر یہ ٹیبل تیل کی نہیں یا پیٹ کی نہیں بغیر جد و جہد تاچ مفتیان کرام ونن کیا فتویٰ دیوان یہ جائز اور تاچ ونن رشوت خوری تاچ ونن سود خوری اس پنی پانی توے فرمون دمن ڈریم 11 چھو حرام 50,000 لوگ چھو ونکینس کشیر مز ڈریم 11 گندن اور ایک مہینے کے اندر ڈریم 11 کے پیچھے 1500 کروڑ خرچ ہوتے ہیں مسلمانوں کے دیکھیں اس آسن لور کی سوچن دبن خدای سن رحمت کیا اس رواسن اور کیا اس ڈوٹ پیون اور کیا اس کئی لجمز باسن اتریل کشیری ہندن کیتن سائیڈن پہ ڈوٹ پیو آنکھوس اندر پیٹھے لائیو ویڈیو بناون سدب کام خدایا تو پانو آو خدایا بچاو سبحان اللہ اللہ اکبر یوتا قرآن یوتا صورت میں یاد چھے بھویل گود مسلاج پڑھو ڈھوٹ پیو تو لاج پاڑی سوچا اندر نیران دبن شاید بیو کھائن ہم رود مگر ہے اور ڈھوٹ دبن شاید چھو آکھم ڈھوٹ پھول ہاتھ گرام بیاکھر دبن ہم گاڑی بھی تو ہمارا شیخ شاہ میں بوشتی کن کوئی کرو اس کیا تم چیز یمن پیٹھ اللہ تبارک و تعالیٰ سن غضب لازم جن پر اللہ کا غضب لازم ہے لیکن امیدیں ہم رکھتے ہیں صبح شام رحمتوں کی چادریں ہمارے ساتھ جسم کے ساتھ بھی ہو ہمارے گھر میں بھی ہو ہمارے معاشرے میں بھی ہو ہمارے تہذیب و تمدن میں بھی ہو ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مدد کے ساتھ وعدہ ہے اور وعدہ کے ساتھ جو شرط ہے وہ شرط ہے جد و جہد کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جد و جہد کی اللہ پاک نے مددوں سے نوازا اللہ پاک نے نصرتوں سے نوازا وہ صحابی ایسے صحابی بنے کہ قیصر و کسریٰ کی جو دیواریں تھیں ان کے ساتھ ایک ایک صحابی کی سنتیں ٹکرائی ان بادشاہوں کو صحابہ نے اپنی خاطر میں ایک سنت کی وجہ سے نہیں لایا اور وہ سنت تھی ٹخنے سے اوپر پاجامہ رکھنا ایک ایک سنت جن پر ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سینے سے لگا کر دھڑکنوں سے لگا کر پوری دنیا کو بتا دیا ہم غلام بن چکے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب اس دل پر کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی اب اس دل پر کسی کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے بغیر نہیں چلے گا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا جب جد و جہد کا مظاہرہ ہوتا ہے اللہ پاک لَنَهْدِيَنَّهُمْ کا وعدہ پورا کرتے ہیں اور وہ کیسے پورا ہوتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا قرآن مبارک تذکرہ فرما رہا ہے ہمت بھی وہم بہا
دونوں کا تذکرہ الگ الگ۔ زلیخا نے پریشان کر کے کئی دروازوں کے اندر جب لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، لولا ارآ برہان ربی، اللہ پاک نے اچانک ایک دلیل، ایک برہان حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش فرمائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کشمکش میں نظر اٹھائی، اوپر دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انگشت بدندار، پیچھے مڑے، دروازے کھلتے گئے، اللہ پاک نے برہان اتار دی۔ اور اللہ پاک آج بھی وہی طاقت والا ہے، آج بھی وہی قدرت والا ہے جو قدرتوں کے مظاہر اللہ پاک نے انبیاء کے معجزات کے ساتھ عطا فرمائے۔ آج بھی اگر ایک مومن اٹھ کر صحیح اخلاص کے ساتھ صحیح اعمال کر کے آج بھی اللہ کی قدرت مظاہر دکھا سکتی ہے، یقین میں ہمارے کمی ہے، اعمال میں ہمارے کمی ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجاتین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے اطراف میں یہ صحابی رہتے ہیں۔ والد محترم کا بچپن میں انتقال ہوا، چچا کی کفالت میں آئے، خوبصورت نوجوان تھے، اور جب کپڑے زیبتن کیا کرتے تھے، کپڑے لگایا کرتے تھے تو آس پاس کیا دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ ایک جوانی کی خوبصورتی، پھر پوشاک کی خوبصورتی ان کے اس حسن کو دوبالا کر دیتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین نے حضرت عبداللہ کے دل کے اندر دستک دے ڈالی۔ انتظار کرنے لگے کہ میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہو جاتا، میں بھی کلمہ پڑھتا، میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کو بلند کر لیتا۔ لیکن آڑے آنے لگی کہ چاچا کیا کہیں گے، کس طرح سے یہ گھر والے میرے ساتھ معاملہ کریں گے، مگر محبت چونکہ جگ چکی تھی اس لیے حضرت عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لایا۔ جب چچا جان کو پتہ چلا، ان کو خبر ہوئی، تو ڈانٹ پلا دی کہ عبداللہ تو نے تو ہمارے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، تو نے تو ہمارے لائے ہوئے جو آبا و اجداد کا طریقہ ہے اس سے بے وفائی کی، اس سے تم دور بھاگ گئے۔ یہ کیسے کیا آپ نے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل؟ سزائیں دینی شروع کر دی، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ وہی تھا والذین جاہدوا، کہ اللہ کے راستے میں جب انسان آتا ہے وہاں جد و جہد ہوتا ہے، وہاں مصائب آتے ہیں، وہاں پریشانیاں آتی ہیں، وہاں پر انسان کو تھکن محسوس ہوتی ہے، ان سب کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دین پر چلنا، آئے ہوئے روڑوں سے نہ اٹکنا، آئی ہوئی مصیبتوں سے نہ گھبرانا، آئے ہوئی تکلیفوں سے نہ ڈرنا، دین پر استقامت کے ساتھ آگے چلنا، یہی ان مدارس کا پیغام ہے، یہی آج کے ان حفاظ کرام کا پیغام ہوگا۔ عملی دعوت ہوگی، قولی دعوت ہوگی، فعلی دعوت ہوگی، ان کے دستار کی دعوت ہوگی کہ ہمیشہ جب بھی کوئی معاملہ آئے دین کو ہاتھ سے، دین کو دل سے، دین کو جسم سے، دین کو گھر سے، دین کو معاشرے سے، دین کو تہذیب و تمدن سے جانے دے۔ حضرت عبداللہ چاچا جان نے ایک بار پکڑا، بہت زیادہ پٹائی کی۔ میں اور چھوڑے سے کہ تین کا رہے وہ چھوڑ ذرا مشکل میں کرو سے دون دہر منتر میں مطلع بکا بڑھ قیمتی کا اچھے صحابی سن واقعہ اگر کوئی سن دل آئین سکس تو نیون دل ذرا گر کریا دل اسمنز بینما کیے نہ تیل تیچا صاحب جون اسمنز کھسے نہ توڑ والا ہم کامل
جونس من جون جولائی مشہور گرمی خاطر مگر یہ کیا ات من تر کھسان اللہ تعالیٰ سن موسم تہ سازگار اوے کہ ظاہری طور پہ سارے چیز کرن تو سارے چیز بوزن تو سارے چیز ونن عبداللہ ذوالبجادین یہ چاچا جانن جب چاچا جان نے ان کی پٹائی کر دی اور آخر میں دیکھا کہ زیبتن وہ کپڑے ہیں جن کپڑوں کو خرید کر دیا ہے چاچا جان نے تو وہ کپڑے ہی پھاڑنا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ کے جسم سے وہ سارے کپڑے نوچ لیے بالکل برہنہ کر دیا لیکن ماں زندہ تھی. ماں نے یہ سارا منظر دیکھا. اس سارے منظر کو دیکھتے دیکھتے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل ہی دل میں یہ کہا کہ ذوالبجادین یہ غیرت والا شخص ہے میرا یہ بیٹا اس کو جو ننگا کیا گیا ہے اگر یہ اور زیادہ مدت تک ننگا رہا کہیں اس حالت میں اس کی موت نہ آ جائے غیرت کی وجہ سے. تو ماں کے سر پر جو دوپٹہ تھا وہ دوپٹہ اتار کر حضرت عبداللہ کو دے دیا. حضرت عبداللہ نے ماں کے اس دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک سے سطر ڈھانپ لیا اور ایک کو اپنے آپ پر اوڑھ دیا. اب کوئی راستہ نہیں ہے حضرت عبداللہ کے پاس. اتنا مالدار شخص اتنا خوبصورت نوجوان جب زیب تن کپڑے کرتے تھے تو ساری دنیا شوق سے دیکھتی تھی. اب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ اب جسم پر لگانے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا بھی ہے. دل میں آیا کہ جس ذات کے لیے جس دین کے لیے جس اسلام کے لیے میں نے یہ مصیبتیں اٹھائی میں نے یہ جد و جہد کی میں نے یہ کپڑے اتروائے میں کیوں نہ اسی دروازے پہ جا کے اپنا یہ حال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا گا. مسجد نبوی میں پہنچے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا یہ حال دیکھا اور اشارے سے دکھایا کہ جاؤ یہ بیٹھے ہیں مسجد کے ایک کونے میں ایک چبوترے میں جن کو آج اصحاب صفہ کے نام سے ہم سب لوگ یاد کرتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اے عبداللہ جاؤ تم بھی انہی کے ساتھ بیٹھ جاؤ انہی کے ساتھ کھایا پیا کرو انہی کے ساتھ رہن سہن کرو. یہ وہ اصحاب صفہ والے تھے جن کے استاد رسول اللہ جن کا نصاب کتاب اللہ جن کو اللہ نے لقب دیا رضی اللہ جن کو قرآن نے کہا حزب اللہ اور جن کے ماننے والے جب مر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے رحمہ اللہ اور نہ ماننے والوں کو کہا جاتا ہے لعنت اللہ. یہ وہ صحابہ تھے. حضرت عبداللہ رہنے لگے اصحاب صفہ کے ساتھ. کچھ وقت کے بعد بیمار ہوئے بخار ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے چلے گئے خبر لینے کے لیے چلے گئے. صحابہ نے جب بتایا کہ اب بیماری اس میں افاقہ نہیں ہو رہا ہے حضرت عبداللہ کی بیماری روز بروز بڑھ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. عبداللہ کے سرہنے ایک چادر طے کی ہوئی تھی جس پر حضرت عبداللہ کا سر رکھا ہوا تھا. اب ذرا آپ متوجہ ہو جائیں دل کے ساتھ بھی آنکھوں کے ساتھ کانوں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس چادر کو نکالا گیا اور حضرت عبداللہ کے سر مبارک کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قدم مبارک اور حضرت عبداللہ کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود. ایسا مظاہرہ ادھر سے درد کی کراہٹ ادھر سے درد کا وہ ستانا تھا مگر آنکھوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
وہ مصیبت بھول گئے، وہ درد کی تکلیف بھول گئے، کچھ دیر رہے، آنکھیں ٹکی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر، ان چاند سے چمکتے رخساروں پر۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور حضرت عبداللہ کی روح قبض ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، اور نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف۔ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ جو ہمارے راستوں میں جد و جہد کریں گے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، حضرت عبداللہ نے جد و جہد کی، اللہ نے دنیا میں نقد انعام کیا۔ اب حضرت عبداللہ کی کفن کی باری ہے، مگر زیب تن جو کپڑا تھا، ماں کا دیا ہوا دوپٹہ، وہ بھی 2 ٹکڑوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دینے والے صحابہ کو کہا کہ حضرت ذوالبجادین عبداللہ کا کفن جو ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں، رشتہ دار، ماں نہیں، باپ نہیں، چاچا نہیں، سب نے دشمنی کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان لایا، اس لیے کہ اسلام میں داخل ہوئے، مگر اللہ نے جو انعام دیا ساری دنیا اس انعام پر آج بھی فخر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو چادر ہے، جو زیب تن رہتی ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر، کہ میری چادر کا کفن حضرت عبداللہ کو دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی بطور کفن وہ حضرت عبداللہ کو دے دی گئی۔ کفن کے بعد دفن کی باری آتی، قبر پوری ہو گئی، قبر کو کھودا گیا، حضرت عبداللہ کی لاش لائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما۔ قبر میں اتارتے ہیں کون؟ عائشہ واقربہ، رشتہ دار جو نزدیکی ہوگا وہ آتا ہے قبر میں اتارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک بڑھائے اور قبر کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک کو آگے کیا، صحابہ سے کہا عبداللہ کو اٹھاؤ اور میری باہوں میں ان کو دے دو، میرے ان دست مبارک پر اس کی لاش کو دے دو، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے حضرت عبداللہ کو قبر میں اٹھایا۔ سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، مگر حضرت عمر کی زبان مبارک میں حرکت آ گئی کہ کاش جس جگہ جس کفن میں عبداللہ ہے، کاش عمر اس قبر میں ہوتا، رسول اللہ کے دست مبارک ہوتے، عمر میت بنا ہوا ہوتا، رسول اللہ کی چادر کفن میں آتی۔ یہ تو عبداللہ ہے، اور اکثر عمر میں، پوری عمر میں حضرت عمر اس چیز کو یاد کیا کرتے تھے۔ جو حضرت عبداللہ کو ملا کاش وہ عمر کو مل جاتا، حالانکہ عمر کو یہ چیز کم تھی کیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے۔ حضرت عمر کے لیے کیا یہ خوشخبری کم تھی کہ آپ اسلام کے خلیفہ ثانی ہیں؟ حضرت عمر کے لیے کیا یہ خوشخبری کم تھی کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے؟ اس لیے بزرگوں اور جوانوں، آج آپ آئے ہیں، اس آنے کو ضائع نہ کریں۔ ابھی حضرت محتمم صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکالتے ہیں، یپر بوزن یپر سوزن گشتہ آسن۔ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھائیں۔ ان نونہالان نے جو صبح سے یہاں اپنے پیغامات سنائے ان کو دل میں بٹھا کر لے جائیں، اور ایک ایک بات کا گھر جا کر پریکٹیکل کریں کہ ان میں سے کیا بات ہماری زندگی میں ہے اور کیا نہیں ہے۔ جو بات ہوگی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ، اور جو بات نہیں ہوگی اس پر
अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगेंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हम उस बात को जो हमने सुनी और अभी तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आई है, मदरसे के इस पैगाम के तवस्सुत से, इस इज्तिमा के तवस्सुत से, इस दस्तारबंदी के तवस्सुत से वो हम तक पहुंची, उनको अपने पल्ले बांध कर जिंदगी में उनको अमलाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना सब इंशाअल्लाह। और ये अहद करेंगे, ये वादा करेंगे अपने आप से भी। मैं हाथ उठाकर आपसे वादा नहीं करवाऊंगा, लेकिन कहूंगा जरूर कि अपनी जगह आप वादा कर लें, अल्लाह से इरादा कर लें, क्योंकि आज दुनिया के अंदर चाहे आप जिधर भी देखें, हर तरफ ईमान के डाकू, ईमान के चोर, ईमान के लुटेरे आपके दिलों से घसीट घसीट कर ईमान निकालते हैं। उस ईमान के मुहाफिज, उस ईमान के किले अगर है इस दुनिया के अंदर, वो एक मदारिस है। इनके साथ साथ जो दावती निज़ाम है, तसनीफी निज़ाम है, तालीफी निज़ाम है, हम उनसे मुनकिर नहीं है, लेकिन इस्लाम का एक खासा हिस्सा, उसका जो एक खासा मुआविन है, वो ये मदारिस दीनिया। यमन सित ऐस वंकनस नफरत जीवन करना, यमन सित वंकनस ऐसे रिश्ते जीवन चटना। आप अपनी जगह अहद कर लें कि इन मदारिस पे कभी भी जब भी आज आ जाए तो हम सद्दे सिकंदरी की तरह खड़े होकर इन मदारिस की मुआविन बनेंगे, इनकी हिफाजत करेंगे। इसमें तामीर और तरक्की का काम हो वो भी हमारे जिम्मे, जो भी मावनत हो वो भी हमारे कांधों पर, और साथ ही साथ हम सिर्फ माली मुआविन या जुबानी मुआविन न बने, बल्कि अपने बच्चों को भी मदरसे में भेजकर उनको इस्लाम की हिफाजत के लिए, तरवीज कुरान के लिए, इशाअत कुरान के लिए उन बच्चों को भी मदारिस में भेजेंगे, इंशाअल्लाह भेजेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस दिन की इस कुर्बानी को, टूटी फूटी कुर्बानी को इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर मेरे कहने में कोई ऐसा लफ्ज़ निकला हो, किसी को तकलीफ पहुंची हो, या अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ, आप हज़रात से भी माफ़रत खा हो।